السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ ناول تیرے عشق میں تباہ ہوا بائی نور بانو کی یہ 7واں ایپیسوڈ ہے۔ وہ پورے اعتماد سے سفید رنگ کی مرسیڈیز سے باہر نکلی تھی۔ ہسپتال کے دروازے پہ کھڑے ادھیڑ عمر گارڈ نے آنکھ سے کوڑ کر پہلے سفید چمچماتی گاڑی کو دیکھا اور پھر الف کو دیکھا۔ اس کے ساتھ 2 گارڈز بھی موجود تھے۔ وہ تقریباً 4-5 ماہ بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ اس نے ہمیشہ اسے نہایتی عام سہولیے میں ٹیکسی یا پھر پیدل ہسپتال آتے دیکھا تھا، مگر خلاف توقع آج وہ بالکل مختلف معلوم ہو رہی تھی۔ الف نے ہمیشہ کی طرح ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہوئے گارڈز کو سر کے اشارے سے مسکراتے ہوئے ہیلو کہا۔ روز بہت سے لوگ اس دروازے سے گزرتے تھے، جن میں مریض، ان کے گھر والے اور اس ہسپتال کا سٹاف بھی شامل تھا، مگر الف وہ واحد انسان تھی جو روز صبح یہاں سے گزرتے وقت اسے مسکرا کر گریٹ کرتی تھی، اس لیے وہ اسے نام سے پہچانتا تھا۔ جواباً گارڈ نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ راہداری سے گزرتی ہوئی اس نے محسوس کیا کہ آس پاس موجود تمام لوگ اسے گھور رہے ہیں۔ ہاسپٹل کا سٹاف، اس کی کولیگ اور باقی لوگ اسے گردن موڑ موڑ کر اچنبے سے دیکھ رہے تھے۔ اسے تھوڑا عجیب لگا، مگر وہ دھیان دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ راہداری عبور کرتی ہوئی الف کی نظر ریسیپشن پہ کھڑی جینا پہ ٹھہری۔ وہ پورے انہماک سے اپنے کام میں غلطاں تھی۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ جمی تھیں اور انگلیاں فراوانی سے کی بورڈ پہ حرکت کر رہی تھیں۔ وہ ڈیسک کے سامنے رک گئی۔ یس میم، ہاؤ میں آئی ہیلپ یو؟ اس نے سرسری سی ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی پہ ڈالی اور دوبارہ نگاہیں لیپ ٹاپ اسکرین پہ مرکوز کر لی۔ کیسی ہیں آپ مس جینا؟ الف نے مسکراتے ہوئے اپنا سیاہ چشمہ ڈیسک پہ رکھا۔ اب کی دفعہ وہ ٹھٹکی، حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں۔ الف، یہ تم ہو؟ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ برانڈڈ کپڑے، مہنگی جیولری اور خوبصورت سا میک اپ، اسے اپنی گنہگار آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ تمہاری کوئی لاٹری وغیرہ نکل آئی ہے؟ وہ ڈیسک کے پیچھے سے باہر نکلی اور اسے سر سے پاؤں تک ٹٹولا۔ وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والی امیر عورت معلوم ہو رہی تھی۔ ایسے ہی سمجھ لو، جواباً الف نے بے نیازی سے شانے اچکا دیے۔ یقین کرو، میں نے تو تمہیں پہچانا ہی نہیں الف، کتنی بدل گئی ہو یار، اور اتنے مہینوں سے کہاں غائب تھی تم؟ وہ حیرت اور پرجوشی کے ملے جلے تاثرات لیے دبا دبا سے چلائی۔ ارد گرد سے گزرتے لوگوں نے گردن موڑ کر ان پر نظر ڈالی تھی۔ ارے رکو، سب بتاتی ہوں، وہ اسے شانوں سے پکڑتے ہوئے بولی۔ وہ پچھلے 4 ہفتوں سے باقاعدگی سے ہر منگل کو دوپہر 2 بجے کیفے میں آتا تھا، بس ایک ہاٹ چاکلیٹ اور براؤنی کا آرڈر دیتا تھا اور خاموشی سے کاؤنٹر کے بالکل سامنے والی ٹیبل پہ جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ پورے 35 منٹ وہاں بیٹھتا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفے بعد گاہے بگاہے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی اس لڑکی پہ نظر بھی ڈال لیتا تھا، اور جیسے ہی 35 منٹ ختم ہوتے وہ ہاٹ چاکلیٹ کا انچھوا کپ اور براؤنی ویسے کا ویسے چھوڑ کر اٹھ جاتا تھا۔ آج بھی وہ ٹھیک 2 بجے کیفے میں داخل ہوا۔ طوبہ اپنے کام میں مصروف تھی جب اس کے ساتھ کھڑی دوسری لڑکی نے اسے ٹہکا دے کر سامنے کی جانب متوجہ کیا۔ طوبہ نے فوراً نظر اٹھا کر دروازے سے اندر داخل ہوتے اس شخص کو دیکھا۔ وہ اسی کی جانب آ رہا تھا۔ بھوری آنکھوں میں حرارت سی ابری تھی۔ آج بھی اس نے ہاٹ چاکلیٹ اور براؤنی کا پیس آرڈر کیا اور خاموشی سے جا کر اپنی مخصوص ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ اس نے سیاہ ڈریس پینٹ پہ سفید رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور سیاہ رنگ کی ٹائی لگائی ہوئی تھی۔ نہ کوئی برانڈڈ سوٹ، نہ جوتے اور نہ ہی کوئی مہنگی گھڑی۔ وہ مافیا باس عیسیٰ خلجی نہیں بلکہ کسی کمپنی میں ملازمت کرنے والا عام سا امپلائی لگ رہا تھا، اور اس معمولی سہولیے میں بھی کافی جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں اسے بات کرنی چاہیے، سوزین ٹرے میں ہاٹ چاکلیٹ اور براؤنی رکھتے ہوئے طوبہ سے مخاطب تھی۔ شٹ اپ سوزی، جواباً اس نے فوراً سوزین کے مشورے کو رد کیا۔ ایک بار بات کر لینے میں کیا حرج ہے، وہ بیچارہ تمہارے لیے یہاں آتا ہے۔ عیسیٰ نے دیکھا وہ دونوں کے نکیوں سے اسے دیکھتے ہوئے آپس میں پھس پھسا کر بات کر رہی تھیں۔ وہ سر جھکا کر ہلکا سا مسکرایا۔ بے شک اس کی فیری ٹیل والی عمر گزر چکی تھی، مگر بعض اوقات کچھ چیزیں انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی کرتا ہے، اور عیسیٰ خلجی کے دل کو طوبہ حیدر بھا گئی تھی۔ طوبہ نے گردن موڑ کر سامنے ٹیبل پہ سر جھکا کر مسکراتے شخص کو دیکھا۔ یکدم اس نے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں براہ راست آپس میں ٹکرائیں۔ طوبہ حیدر کی رخساروں پر چاندنی اتر آئی۔ اس کے چہرے پہ ابھرتے رنگ نے عیسیٰ خلجی کی نیلی آنکھوں کو خیرہ کیا تھا۔ سوزین آرڈر اس کے ٹیبل پہ رکھ کر مڑنے لگی تب عیسیٰ نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹی۔ یس سر، پیشہ ورانہ انداز میں استفسار کیا۔ جواباً عیسیٰ نے ایک نظر پیچھے کاؤنٹر پہ کھڑی طوبہ پہ ڈالی، پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا جیب سے نکال کر ٹرے پہ رکھ کر ٹرے سوزین کی جانب کھسکا دی اور بنا کچھ بولے کیفے سے باہر آ گیا۔ سوزین نے پرجوشی سے پلٹ کر طوبہ کو دیکھا، جو پہلے ہی جانتی تھی کہ اس کاغذ پہ اس شخص کا فون نمبر لکھا تھا۔
اس کا مطلب تم اور وہ رشین ڈان بہت جلدی شادی کرنے والے ہو؟ جینا نے بے یقینی سے الف کو دیکھا جو اب اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ ہاں، ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اس نے تصدیق کی۔ الف تم کتنی لکی ہو یار، اس نے پاؤٹ بناتے ہوئے حسرت سے سامنے بیٹھی الف کو دیکھا۔ ارے اس میں لکی ہونے والی کیا بات ہے، وہ اس کی شکل دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ اور نہیں تو کیا، ورنہ ایسا اصل زندگی میں کہاں ہوتا ہے کہ ایک امیر مافیا ڈان آپ کے پیار میں پاگل ہو جائے، پھر زبردستی آپ کو اٹھا کے لے جائے اور شادی بھی کر لے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اور ایک میں ہوں جو صبح سے شام تک اس سڑے ہوئے ڈیسک پہ بیٹھ کر مریضوں کی طرح سب کی شکل دیکھتی رہتی ہوں۔ جینا نے بیزاری سے اپنا رخ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب پھیرا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو، میری نظر میں تمہارے لیے بھی ایک لڑکا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے میں گردن الف کی جانب موڑ دی۔ اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا لوکا کی ناک میں دم کرنے کا، اسے سوچ کر ہی ہنسی آ رہی تھی۔ ہیں سچی؟ کون ہے؟ وہ پرجوش ہوئی۔ ہے ایک بے وقوف گدھا مگر دل کا اچھا ہے۔ اس نے انگلی سے اپنے گال پہ دستک دی۔ الف کے حساب سے لوکا کا اس سے بہتر تعارف کیا ہو سکتا تھا؟ کیا مطلب، میرے لیے تمہیں بے وقوف اور گدھا ہی ملا تھا؟ اس کی شکل فوراً لٹک گئی۔ ارے مطلب خاصا ہینسم ہے، دل کا اچھا انسان ہے اور سنگل بھی ہے، تمہاری اور اس کی جوڑی اچھی لگے گی۔ دل پہ ماؤنٹ ایوریسٹ رکھ کے اس کی تعریف کی، یہ سن کر جینا کی جان میں جان آئی۔ وہ مانو اپنے ذہن میں پوری کھچڑی پکا کر بیٹھی تھی، بس اس کھچڑی میں تڑکا لگنا باقی تھا۔ تو پھر جلدی کوئی بات چلاؤ نا الف، یقین کرو میں اپنی اس سڑی ہوئی جاب سے عاجز آ گئی ہوں۔ وہ واقعی بیزار لگ رہی تھی۔ فکر مت کرو، میں جلد تمہارا ٹانکا اس میرا لوکا کے ساتھ فٹ کرتی ہوں، اوپر جوشی سے بولی۔ ویسے الف اب تو تم سے ڈر کر رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ بھئی اب تم فزیو تھراپسٹ سے رشین کی لیڈی ڈان جو بن گئی ہو، ڈرنا تو پڑے گا نا۔ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، تم سب کے لیے میں وہی پرانی الف ہوں۔ وہ کرسی سے کھڑے ہوتی ہوئے بولی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، جینا بشاشت سے بولی، تو جواباً الف نے اسے متشکر نگاہوں سے دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سر آپ ہر ہفتے اس سے ملنے وہاں کیوں جاتے ہیں؟ گاڑی کی پچھلی نشست کی جانب رخ پھیرتے ہوئے ڈیوڈ نے سوال کیا۔ گاڑی کیفے کی حدود سے کافی دور پارک تھی۔ میں اسے ملنے نہیں، اسے دیکھنے جاتا ہوں، عیسیٰ نے تصحیح کی۔ مگر سر اس طرح سے آپ کا تنہا پبلک پلیس میں جانا محفوظ نہیں، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ڈیوڈ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ محفوظ تو ماں کی کوکھ بھی نہیں ہوتی ڈیوڈ، تم اس کیفے کی بات کر رہے ہو، وہ لاپرواہی سے کہتا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ مگر ایک معمولی سے کیفے میں کام کرنے والی لڑکی کے لیے آپ اتنا رسک کیوں؟ معمولی لڑکی نہیں ہے وہ، درستی سے ڈیوڈ کی بات کاٹتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تنبی تھی۔ پسند آ گئی ہے عیسیٰ خلجی کو وہ لڑکی، سنجیدگی سے کہا۔ لیکن وہ کافی کم عمر معلوم ہوتی ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ آپ کا تعلق مافیا سے ہے تو ڈر جائے گی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی معقول وجہ دی تھی۔ عیسیٰ کچھ دیر ڈیوڈ کو دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے سر پیچھے سیٹ پہ گرا کر میں نے خیزی سے بولا، اگر ایسا ہے تو پھر آج سے عیسیٰ خلجی ایک عام انسان ہے، طوبہ حیدر کا عام انسان۔ لمحے بھر کی خاموشی۔ آپ کو کہیں اس سے محبت تو نہیں ہو گئی ہے؟ ڈیوڈ اس کے دل میں طوبہ حیدر کے لیے پنپتے احساسات کو بھانپ گیا تھا۔ عیسیٰ کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کے چہرے پر مسرت بخش مسکان نمودار ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر ڈیوڈ بے ساختہ بولا، مگر آپ ہی نے کہا تھا کہ محبت آپ کو کبھی راس نہیں آ سکتی۔ وہ چند ہفتے قبل عیسیٰ کی کہی گئی بات اسے یاد دلا رہا تھا، جس پر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ عیسیٰ اس بات سے انجان تھا کہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ وہ طوبہ حیدر کی ذات کو بھی تباہی کے نئے پائندے سے باندھ چکا ہے۔ الف فزیو تھراپی سیشن میں مصروف تھی جب کوٹ کی جیب میں رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ موبائل کی اسکرین پہ کایا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو سیشن جاری رکھنے کو کہا اور خود یس کا بٹن دباتے ہوئے باہر راہداری میں آ گئی۔ میری پیاری مالشیا مصروف تو نہیں تھی؟ تمسخر سے کہتے وہ کھلکھلائی۔ برائے مہربانی ذرا احتیاط برتیے، کیونکہ آپ کسی عام انسان سے نہیں بلکہ رشیا کی لیڈی ڈان سے گفتگو کر رہی ہیں۔ الف اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی عادی نہیں تھی، وہ سارا کا سارا پہاڑ دے مارتی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری کو عبور کر کے باہر آؤ تو چند کلومیٹر دور شہر کے نامور کلب کے VIP لاؤنج میں بیٹھا حجاج منی خیزی سے مسکرایا تھا۔ دیٹس مائی گرل، احساس تفاخر سے سرگوشی کی۔ وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں یہاں موجود تھا۔ اس کے بزنس پارٹنر نے سرسری سے انداز میں اسے دیکھا اور پھر دوبارہ ڈسکشن میں مبذول ہو گئے۔ کایا کے ہونٹ اوہ میں سکڑے۔ واہ، یہ تو بڑی حیرت انگیز خبر سنائی آپ نے، بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، اترا کر مبارکباد وصول کی گئی۔ ویسے بے شک تم لیڈی ڈان بن گئی ہو، مگر کنجوسی کی پرانی عادت جائے گی نہیں تمہاری۔ آگے سے سڑ کر گلہ کیا گیا۔ تم حکم کرو، بس تمہارے لیے عرش سے چاند زمین پر لے آئیں گے۔
آخر ہے کیا اس کایا میں؟ معمولی سے آئس کریم پارلر میں کیشیئر ہی تو ہے۔ حجاز نے ہونٹوں کو آپس میں مسلتے ہوئے کان میں لگے بلوٹوتھ پہ انگلی پھیری۔ ماتھے پہ بل تھے، چہرے پر ناگواری سی ابھری تھی۔ عجیب انسان تھا، دنیا جہاں کی عورتیں اس پر جان چھڑکتی تھی مگر وہ اپنی منگیتر کی بیسٹ فرینڈ سے جل رہا تھا۔ ٹھیک ہے لیکن کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے، دیکھو میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی۔ الف کے دماغ میں دھماکہ ہوا، اس نے موبائل کی اسکرین کو گھورتی ہوئے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اوپس سوری، معصومیت سے منہ بنا کر کہا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ حجاز انہیں محسوس سن سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ حجاز کی ہونٹ ایک بار پھر مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے آنکھ بند کر کے اس کے چہرے پر آئے تاثرات کو تصور کرنے کی کوشش کی۔ اب کی بار وہ کھل کر مسکرایا۔ سب ایک بار پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ مارکو جو اس کی بائیں جانب بیٹھا تھا اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اب سوری کس لیے؟ کایا نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، میں فری ہو کر تم سے آئس کریم پارلر میں ملتی ہوں، وہ جلد میں بولی۔ میں نے جاب چھوڑ دی ہے۔ یہ وہ آخری بات تھی جو حجاز نے سنی تھی۔ اس کے بعد اس نے بلوٹوتھ اتار کر سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میٹنگ بھی تقریباً اختتام پر تھی۔ مارکو نے کرسی کا رخ حجاز کی جانب موڑا۔ میں نے سنا تم ریٹائر ہو رہے ہو، چھیڑتے ہوئے استفسار کیا۔ جواباً حجاز نے سگار کیس سے سگار نکالتے ہوئے بس ایک نرم سی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا تھا۔ جی ہو کیا گیا یار، میں اس حجاز سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ مارکو کا دل کیا اپنے بال نوچ لے۔ حجاز نے سگار کا لمبا کش بھرتے ہوئے اسے خوشمگین نظروں سے دیکھا۔ عشق کرنے کا ارادہ ہرگز نہ تھا، بخدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ سگار کا دھواں ہوا میں تحلیل ہوا، مانو حجاز یوسف زندانی کے وجود کا خاکہ ہی بدل گیا۔ مارکو نے آنکھ سے کوڑ کر اسے دیکھا۔ افسوس آنکھوں کی پتلیوں پہ صاف چمک رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کچھ مہینوں پہلے ایسی ایک محفل میں بیٹھ کر بڑے دھڑلے سے محبت نہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت وہ شراب کے نشے میں تھا اور آج وہ عشق کے نشے میں مخمور تھا۔ موضوع، جگہ، انسان اور حالات وہی تھے، بس جذبات بدل گئے تھے۔ وقت بھی انسان کو وہی لا کر پٹکتا ہے جہاں سے وہ دم دبا کر بھاگتا ہے۔ وقت نے حجاز کو بھی وہیں لا کر پٹکا تھا جہاں سے وہ 25 سال پہلے ننگے پاؤں دیوانہ وار بھاگا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں جو تم اپنا سب کچھ اس پہ لوٹانے پہ تلے ہو؟ مارکو کے دل میں حیرت سے زیادہ الجھن تھی۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس نے حجاز کو بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں، سگار کو انگلیوں کے درمیان مسلتی ہوئے وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے ان آنکھوں کو اپنی یاد کے پردے پر دوبارہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان آنکھوں میں مجھے ہمارا مستقبل دکھتا ہے، الٹ مار انداز میں دو بدو بولا۔ مارکو ششتر اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات لیے اسے کچھ لمحے بس دیکھتا ہی رہا، پھر ضبط سے سانس لی۔ یہ آنکھوں والا لاجک اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آیا تھا۔ ویری نائس۔ بس مارکو نے اسے جھک کر خراج تحسین پیش نہیں کی تھی، باقی انداز بالکل ویسا ہی تھا۔ چہرے پر کاش میں تیرا منہ توڑ سکتا والا تاثر بھی آیا تھا، لیکن اس نے بات کو رفع دفع کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ عشق میں عقل سے پیدل ہوئے شخص سے بحث کرنا گدھے سے ریاضی کا سوال حل کروانا جتنا مشکل تھا۔ مجھے تم پر پہلے ہی شک تھا الف۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد کایا نے بڑے تامل سے سٹیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، شک؟ جی ہاں۔ وہ چھری سے دوسرا ٹکڑا کاٹنے لگی۔ کیسا شک؟ الف نے دائیں کوہنی ٹیبل پہ ٹکائی ہوئی تھی اور چہرہ دائیں ہتھیلی پہ گرائے وہ دوسرے ہاتھ سے خالی گلاس پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے کچھ خاص آرڈر نہیں کیا تھا، شاید اسے بھوک نہیں تھی۔ یہی کہ پہلی ملاقات میں ہی تمہاری نیت اس رشین ڈان پہ پھسل گئی تھی، تبھی تو بنا مزاحمت کے تم اس کے ساتھ چلی گئیں۔ وہ آنکھیں سکوڑ کر الف کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تو اسی دن سمجھ گئی تھی کہ تمہیں اس پہ کرش ہو گیا ہے۔ کایا نے افسوس سے اسٹیک کا دوسرا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الف نے دانستہ طور پہ ایک نظر ٹیبل پہ رکھے اپنے موبائل پہ ڈالی کہ کہیں حجاز سن نہ رہا ہو۔ یہ کیسا وہم بیٹھ گیا تھا اس کے دل میں کہ وہ اس کی کال سن سکتا تھا، میسیجز پڑھ سکتا تھا۔ الف نے اطمینان بھری سانس پھیپھڑوں میں اتاری۔ اب وہ موبائل اسکرین سے منہ تھوڑی نہ باہر نکال لیتا۔ اسے اپنے خیال پہ ہنسی آئی۔ دیکھا تم ہنس رہی ہو، مطلب میرا شک بالکل درست تھا۔ اس نے فوراً ٹوکا۔ کایا تمہارے دماغ چل گیا۔ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکتے ہوئے بٹن دبا کر اسکرین روشن کی۔ دراصل دماغ تو اس کا چل گیا تھا۔ یہ بار بار موبائل کی جانب کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا کسی کی کال کا انتظار ہے تمہیں؟ کایا نے استفسار کیا۔ ہاں، حجاز کی کال کا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ حجاز نے اس کا فون ٹیپنگ پہ لگایا ہوا تھا اور ان دونوں کی باتیں بھی سن سکتا تھا۔ عین اسی وقت الف کا موبائل بجا، دونوں نے بروقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ حجاز اسے کال کر رہا تھا۔ الف نے بے یقینی سے موبائل کو دیکھا۔ واہ، کتنی لمبی عمر ہے تمہارے ہینسم گینگسٹر کی، کایا نے لقمہ دیا۔ الف نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے اطراف میں طائرانہ نظر ڈالی، کہیں وہ آس پاس تو نہیں تھا۔
ہیلو ہارٹ بیٹ۔ اس کی آواز سماعتوں پہ پڑتے ہی اس کے چہرے پر میں نے خیسی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کایا خاموشی سے اس کے رنگ برنگے تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ تم اس وقت کہاں ہو مسٹر ڈان؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ تمہارے بہت قریب، مکمل طور پر تمہاری دسترس میں۔ الف نے سر جھکا کر ماتھے کو چھوا۔ وہ چہرے پر پھیلتی لالی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دن بھر یہ باتیں کر کے تم تھکتے نہیں ہو مسٹر زندانی؟ ہر بار وہ اسے ایک نئے نام سے پکارتی تھی۔ حجاز نے کہکا لگایا۔ یہ باتیں نہیں، میرے جذبات ہیں، اور تم سے عشق کرنے میں کیسی تھکاوٹ۔ الف کا سانس لینا دشوار ہوا۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے لاجواب ہو جاتی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں تمہاری کال کا انتظار کر رہی ہوں؟ اس نے کہنے کو کہہ دیا۔ وہ کون سا واقعی اس کی کال کی منتظر تھی؟ تمہارے دل کی بات مجھے خود بخود پتہ چل جاتی ہے۔ الف نے موبائل کو کان سے ہٹا کر گھورا۔ جھوٹا انسان، بنا آواز کے تبصرہ بھی کیا۔ کایا نے کلائی پہ بندی گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے الف کو بیزاری سے دیکھا۔ میرے دل میں پوشیدہ باتیں تم اتنی آسانی سے نہیں جان سکتے، چیلنجنگ انداز میں کہا۔ تمہیں پا لیا ہے تو دل تک رسائی بھی حاصل کر لوں گا۔ مجھے دلوں کو تسخیر کرنے کا فن معلوم ہے۔ کایا نے خفگی سے چٹکی بجا کر الف کو چلنے کا اشارہ کیا۔ انہیں وہاں کافی دیر ہو گئی تھی۔ الف نے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی گفتگو کو جلدی سے منطقی انجام تک پہنچایا۔ تم تو سر سے پاؤں تک اس کی محبت میں ڈوب چکی ہو۔ کال منقطع ہونے کے بعد کایا نے حیرت انگیزی سے کہا تو اس نے جواب نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس کی آنکھیں کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھیں۔ اچھا بھی روایتی دلہنوں کی طرح شرمانا بند کرو اور مجھے گھر ڈراپ کرو۔ اس نے نیپکن سے ہونٹ کے کنارے صاف کرتی ہوئی اترا کر حکم صادر کیا تو الف نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ہر ڈرام عورت۔ چند نوٹ والیٹ سے نکال کر ٹیبل پہ رکھے، جواباً کایا نے بتیسی دکھاتی ہوئی ہنکارا بھرا۔ حجاز کا آفس نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ الف سے بات کرتے ہوئے بھی حجاز کی نظر مانیٹر اسکرین پہ جمی ہوئی تھی۔ چہرے پر محظوظ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سیکیورٹی مانیٹر پہ اس شخص کی تمام تر کارروائی بہت آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ اب وہ مزید یہ تماشا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کال منقطع کر کے وہ کچھ دیر مزید مانیٹر اسکرین کو گھورتا رہا، پھر ٹیبل پہ رکھی گن کو پیچھے اڑسا اور اپنے آفس سے باہر نکلا، جہاں راہداری میں لوکا اس کے حکم کا پہلے ہی منتظر کھڑا تھا۔ سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں وہ حجاز کی نظروں کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ بیسمنٹ سے نکل کر اوپر ماریا خلجی کے کمرے میں آؤ تو وہ شخص جو کافی عرصے سے یہاں بطور بٹلر کام کر رہا تھا، پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ شاید وہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وارڈروب کا جائزہ لینے کے بعد اس نے دوسری وارڈروب کا پٹ کھولا ہی تھا جب اس کی سماعتوں میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے ٹھٹک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور خاموشی سے اپنا موبائل نکالا اور باہر پورچ کی لائیو فوٹیج دیکھی۔ وہاں حجاز کی گاڑی موجود نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ شخص اس بات سے انجان تھا کہ مینشن میں داخل ہونے کا ایک خفیہ راستہ مینشن کی بیسمنٹ میں موجود تھا، جہاں ایک بھی CCTV کیمرہ نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ نظریں دروازے پہ ٹکائے بیٹھا تھا، جبکہ اس کی موت کا فرشتہ زمین سے 10 فٹ نیچے بیسمنٹ میں اس کا منتظر تھا۔ عموماً فرشتے آسمان پہ نظر آتے ہیں، مگر یہ حجاز تھا۔ کمرے کے فرش پہ جوتوں کی چاپ کلازٹ روم کی جانب بڑھتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ وارڈروب کا پٹ احتیاط سے مقفل کرتے ہوئے اس نے پیچھے اڑسی ہوئی گن نکالی۔ انسان کا گناہ ہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ وہ آواز حجاز کی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا اور کلازٹ کے اندر موجود اس شخص کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ گھر کب آیا تھا؟ اسے پتہ کیسے نہیں چلا؟ اس نے تھوک نگلا۔ واک ان کلازٹ کے دروازے کا ہینڈل آہستگی سے نیچے ہوا۔ اس کی نظر دروازے پر ہی مرکوز تھی۔ گرفت بندوق پر مزید مضبوط ہوئی۔ دروازہ بنا کسی شور کے کھلتا گیا۔ عیسیٰ نے اپنی سرپرستی میں اتنے بیوقوف لوگ لگا رکھے ہوئے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ پورا اعتماد سا دروازے پر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے۔ اس نے مسکرا کر اس شخص کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا۔ دشمنوں کی خوفزدہ آنکھیں اس کی توانائی میں اضافہ کرتی تھیں۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ مقابل نے ہٹ بڑھا کر ٹریگر دبا دیا، لیکن گولی نہیں چلی۔ حجاز نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے حجاز نے کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ یہ سوال نہیں تھا، اعلان تھا۔ اگر میں اپنی چھٹی حص کی نہ سنتا تو شاید کبھی جان بھی نہ پاتا کہ دشمن میری ناک کے نیچے میرے گھر تک گھس آئے ہیں۔ اس نے نرمی سے اس شخص کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گن لی، جس پر مقابل نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ حجاز کے خوف سے اس شخص کے پورے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس موت کے فرشتے اپنے سر پہ منڈلاتے محسوس ہوئے۔ مجھے عیسیٰ خلجی نے آپ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ سر پلیز میری کوئی غلطی نہیں۔ موت کے ڈر سے اس کی زبان تھر تھر کانپ رہی تھی۔ خاموشی میں حجاز کا بلند بانگ کہہ کا گونجا۔ تم پر شک تو مجھے بہت پہلے ہی ہو گیا تھا،
لیکن اس ساسیج کے ٹکڑے نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ حجاج کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ تم ہماری باتوں میں اتنا کھو گئے تھے کہ تم یہ بات بھول گئے کہ میں ساسیج نہیں کھاتا۔ وہ رکا۔ بے وقوف، سرد سی سرگوشی میں کہا۔ بٹلر کا وجود ساکت ہوا۔ حجاج نے بالکل درست کہا تھا، انسان کا گناہ ہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے، جس کو چھپانے کی کوشش میں وہ مزید غلطیاں کرتا ہے۔ سر پلیز، میرا کوئی قصور نہیں، پلیز سر۔ ان آہوں میں پچھتاوا تھا، لیکن سننے والی کی سماعتیں بہری ہو گئی تھیں۔ ویلکم ٹو مائی ہیل، سرد مہری سے اس شخص کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ اچھا تھا، مگر دشمنوں کے ساتھ بے حد خوفناک، بے رحم اور دل دہلا دینے والا۔ حجاج کے گارڈز اس شخص کو پکڑ کر نیچے بیسمنٹ میں بنے ٹارچر روم میں لے گئے، جہاں انسان کو اذیت پہنچانے کا سارا ساز و سامان موجود تھا۔ وہ کمرہ محض کمرہ نہیں تھا، حجاج کی دوزخ تھی، جہاں لمحہ در لمحہ تکلیف بڑھتی تھی اور خون رستا رہتا تھا۔ سگار سلگاتے ہوئے وہ ماریا خلجی کے کمرے سے باہر نکلا۔ لوکا بھی اس کی تقلید کرتا کمرے سے باہر آیا تھا۔ ریلنگ کے سامنے کھڑے وہ چھت سے لٹکتے فانوس کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے دماغ میں خیالوں کا جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ حجاج کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ عیسیٰ خلجی خاموش بیٹھنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس پر وار ضرور کرے گا، اور ذہنی طور پر وہ اس وار کے لیے تیار تھا۔ جس روز حجاج ڈسچارج ہو کر ہاسپٹل سے گھر آیا، اسے اپنے ارد گرد ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس گھر کے کونے کونے سے واقف تھا، اگر ایک پتا بھی اپنی جگہ بدلتا تو حجاج کو معلوم ہو جاتا۔ اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن اس کی چھٹی حس مسلسل اس کے ذہن کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس روز جب حجاج نے لوکا سے باہر گارڈن میں ماریا خلجی کے قاتل کا ذکر دوبارہ کیا، تو اس لمحے غیر دانستہ طور پہ حجاج کی نظر جوس سرو کرتے بٹلر کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس کا مکمل دھیان ان دونوں کی باتوں پر تھا۔ اس کے بعد جب اس نے لوکا سے اس بٹلر کے بارے میں معلومات لیں تو اسے پتہ چلا کہ عثمان خلجی کے قتل کی تقریباً 1 مہینے بعد ہی وہ شخص بطور بٹلر یہاں نوکری پر آیا تھا۔ اس کا مطلب عیسیٰ نے اسے حجاج پہ نظر رکھنے کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ حجاج نے کوئی رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کی تاکہ وہ مقابل کے اگلے اقدام کے بارے میں جان سکے۔ ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس کی موت نے ایک لمحہ میں اس کی آنکھوں کے سامنے ساری کہانی کو کھول کر شطرنج کی بساط کی طرح بچھا دیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس وہ واحد انسان تھا جو جانتا تھا کہ ماریا خلجی کی موت خودکشی تھی یا پھر قتل۔ اس سے پہلے کہ حجاج ان تک پہنچتا، عیسیٰ نے خود اسے راستے سے ہٹا دیا تھا، مگر کیوں؟ یہ وہ سوال تھا جس میں بہت سے جوابات پوشیدہ تھے۔ حجاج کا ذہن تانے بانے بننے لگا۔ اس نقطے پر بہت سی باتیں اس کو صاف صاف سمجھ آنے لگی تھیں، لیکن اس کی دل کی تسکین کے لیے اتنا کافی نہیں تھا۔ یہ شاید اس کا ذہن یہ بات قبول نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کی ماں کو مارنے والا کوئی اور نہیں، ان کے اپنے تھے، جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس روز حجاج نے ڈائننگ روم میں جان بوجھ کر ریمنڈ ڈیوس کے مرڈر اور اس سوسائڈ نوٹ کا ذکر کیا تھا۔ بظاہر وہ لوکا سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کا پورا دھیان بٹلر پر تھا۔ حجاج کو معلوم تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ ضرور خط ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا تیر بالکل نشانے پہ لگا تھا۔ کبھی کبھی مالک کو خوش کرنے کی کوشش میں خاتم کوئی نہ کوئی چوک کر بیٹھتا ہے، یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ گزشتہ مہینوں میں جو کچھ بھی ہوا، ان سب واقعات کے پیچھے عیسیٰ کا ہاتھ ہے۔ لوکا کی بات پر حجاج نے سگار کا لمبا سا کش لیا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ عیسیٰ کسی کو مارنے کی کوشش کرے اور اس کی کوشش ناکام ہو جائے۔ وہ بہت اطمینان سے پلٹا تھا۔ اس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ تم اسے وار کرنے سے روک تو سکتے ہو، مگر اس کے وار سے بچ نہیں سکتے۔ حجاج کے چہرے پہ حیرت کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں تفاخر کی چمک تھی۔ آپ عیسیٰ خلجی کی حمایت کر رہے ہیں، یہ جانتی ہوئی بھی کہ وہ آپ کا حریف ہے؟ اس کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ میرے بہت سے حریف ہیں، مگر ان میں وہ بات نہیں جو عیسیٰ میں ہے۔ وہ میرا پسندیدہ دشمن ہے، کیونکہ صرف اسی میں مجھے ہرانے کا پوٹینشل ہے۔ لوکا نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت اور بے یقینی تھی۔ اس نے اب تک کی زندگی میں حجاج جیسا نرالا شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو بے دھڑک اپنے دشمن کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے سگار سلگاتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، ہمارے درمیان کوئی تیسرا شخص ہے لوکا۔ اچانک ماحول میں سناٹا سا چھا گیا۔ لوکا چند لمحے اس کے چہرے کو تکتا رہا، پھر نفی میں سر ہلاتے کہا، حریفوں پہ اندھا اعتبار نہیں کیا جاتا باس، اعتبار جان لے لیتا ہے۔ لمحے بھر کی خاموشی۔ میں اپنے دشمنوں کو بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اپنے دوستوں کو، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے عیسیٰ خلجی نے اس شخص کو یہاں صرف آپ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا؟ وہ اچانک اتنی خفگی سے بولا کہ حجاج نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ لوکا نے فوراً گردن جھکا دی۔ خاموشی، طویل خاموشی۔ مینشن کا پورا سیکیورٹی سسٹم تبدیل کرواؤ، نئے لاک انسٹال کرواؤ، ایک ایک سٹاف کا بیک گراؤنڈ پھر سے کنگالو، مجھے ہر چیز کلین چاہیے۔ اس کی تحکم بھری آواز نے خاموشی کا گلا چاک کیا۔ بات محض اس کی نہیں تھی، اس گھر میں الف بھی موجود تھی،
جس کی جان اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ لوکا نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا اور اپنے کام پر لگ گیا۔ کھلی فضا کی تلاش میں وہ گارڈن میں نکل آیا۔ دور دور تک ہرا سبزہ پھیلا تھا اور نظروں کے سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا سمندر کے نزدیک چلا آیا۔ اسے دیکھ کر ٹاور پر بنے لکڑی کے کیبنز میں بیٹھے اس کے گارڈز الرٹ ہو گئے۔ حجاز نے اپنا کوٹ اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ اس کی حالت بے حد عجیب ہو رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ لوکا کی بات نے اس کے وجود میں ہلچل مچا دی تھی۔ عیسیٰ نے اس شخص کو اس پر محض نظر رکھنے تو ہرگز نہیں بھیجا تھا، اور اگر اس کا مقصد حجاج پہ نظر رکھوانا نہیں تھا تو کیا الف کو نقصان پہنچانا تھا؟ یہ خیال تھا یا چابک؟ یہ سوچ کر ہی حجاج کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ موسم ٹھنڈا تھا مگر اسے لگا کہ کسی نے اسے جلتی آگ میں دھکا دے دیا۔ وہ ڈرتا نہیں تھا مگر زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ الف سے بچھڑ جانے کا ڈر اس کی روم روم میں سنسنی پیدا کر رہا تھا۔ وہ خلجی تھا، بدلے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ جب اس کے باپ نے اپنی سگی بہن کو نہیں بخشا تو وہ الف کو کیسے بخش سکتا تھا؟ کچھ عرصہ پہلے جب ڈینی خلجی رشیا سے انگلینڈ جا رہے تھے تو ان کا پرائیویٹ جیٹ کریش ہونے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ حجاز کو وہ دن آج بھی اچھے سے یاد تھے جب اسے ڈینی انکل کی ڈیتھ کی خبر ملی تھی۔ اس رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکا تھا۔ حجاز کو ان سے انسانیت تھی، حالانکہ اس بدلے میں ان سے اتنی محبت کبھی نہیں ملی جتنے وہ عیسیٰ اور عثمان سے کرتے تھے، مگر پھر بھی وہ ان کے لیے اپنے دل میں احترام محسوس کرتا تھا، شاید اس لیے کہ کبھی کسی زمانے میں ماریا خلجی کے بہت قریب ہوا کرتے تھے۔ ماریا خلجی اکثر اسے اپنے اور ڈینی کے بچپن کے قصے سنایا کرتی تھیں۔ اس کی زندگی کے 11 سال ماریا خلجی کی آغوش میں ان کے قصے سنتے ہوئے گزرے تھے۔ ان کے بقول ڈینی بہت مزیدار اور پیار کرنے والا شخص تھا، مگر حجاز نے انہیں ہمیشہ بالکل برعکس ہی دیکھا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو جاتا جو اپنوں کے دل اپنوں کے لیے ہی سیاہ ہو جاتے ہیں، جیسے ڈینی خلجی کا ہو گیا تھا۔ سمندر کی لہروں کا دم توڑتا شور اور حجاز کے اندر اٹھتے ولولے نے اسے بھٹکا ہوا ذہن ماضی کی ایک تاریخ یاد کی جانب موڑ دیا۔ خزاں کا موسم تھا، حجاز کو اچھے سے یاد تھا وہ ماریا خلجی کے ساتھ اپنے نانا کے گھر میں موجود تھا۔ وہ ویکینڈ اکثر خلجی مینشن میں گزارا کرتے تھے۔ شام کا وقت تھا، ہمیشہ کی طرح حجاز اور عیسیٰ آپس میں چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ عیسیٰ اسے نیچے ٹی وی لاؤنج میں ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ اوپر ڈینی خلجی کی الماری میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ حجاز تم کہاں چھپ کر بیٹھے ہو؟ باہر آدھاری میں عیسیٰ کی آواز ابھری تھی۔ اس نے اپنی ہنسی دبانے کے لیے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا۔ وہ ہر ہفتے ویکینڈ کا بے صبری سے انتظار کرتا تھا کیونکہ عیسیٰ کے ساتھ کھیلنا اسے بہت پسند تھا۔ ابھی چند سیکنڈ گزرے ہی تھے کہ عیسیٰ نے کمرے کا دروازہ کھول کر ہلکا سا اندر جھانکا۔ حجاز اسے یہاں بھی نظر نہیں آیا۔ باتھ روم میں ڈھونڈنے کے بعد اس نے بیڈ کی جانب رخ کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا بیڈ کے نیچے جھانک رہا تھا جب اپنے پیچھے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ عیسیٰ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کمرے میں ایک بھاری مردانہ آواز ابھری۔ حجاز ایک لمحے میں پہچان گیا کہ وہ آواز کس کی تھی۔ ڈیڈ میں حجاز کو ڈھونڈ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں جا کر چھپ گیا، اس نے جواباً آہستگی سے بتایا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے اس کے ساتھ مت کھیلا کرو؟ پر ڈیڈ وہ میرا بھائی۔ اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب ڈینی خلجی اس پر پھنکارے تھے۔ بھائی نہیں ہے وہ تمہارا۔ ان کی کڑک تار آواز سن کر الماری میں چھپ کر بیٹھے حجاز کی معصوم آنکھوں میں خوف سا ابھرا۔ صرف عثمان تمہارا بھائی ہے، سمجھے؟ مگر ڈیڈ ماریا آنٹی کہتی ہے ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، عیسیٰ نے وضاحت دینا چاہی۔ غلط کہتی ہے وہ بے کر بولے۔ جس خون میں ملاوٹ ہو جائے وہ خون بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حجاز کا دل عجیب ہوا۔ اس کا بچہ دماغ اس بات کو ٹھیک سے پروسیس نہیں کر پایا۔ حجاز اور تم کبھی بھائی نہیں ہو سکتے، سمجھ گئے؟ کبھی بھی نہیں، جب تک میں زندہ ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ڈینی نے غصے سے عیسیٰ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ آئندہ کے بعد تم اس سے دور رہو گے، وعدہ کرو تم میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ خاموشی کا بہت چھوٹا سا وقفہ آیا، پھر اسے عیسیٰ کی آواز اپنی سماعتوں میں گونجتی محسوس ہوئی۔ آئی پرومس ڈیڈ، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں حجاز سے دور رہوں گا۔ نفرت جان لیوا وبا جیسی ہوتی ہے جو پہلے دل اور پھر دماغ کو مفلوج کرتی ہے۔ حجاز نم آنکھوں سے منہ پر ہاتھ رکھے خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سنتا رہا، پھر یکدم کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حجاز چند لمحوں تک تاریکی میں بیٹھا رہا، ڈینی خلجی کی کہی ہوئی بات کو سوچتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بات کا کیا مطلب تھا، بس اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ ان کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ اسے اپنا وجود بھاری بھرکم سا محسوس ہونے لگا۔ اس دن کے بعد دونوں میں دوریاں آ گئیں، عیسیٰ کی محبت میں فرق آ گیا تھا، وہ اپنائیت اور گرم جوشی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ جو آرام وہ اس کے پہلو میں محسوس کرتا تھا وہ آرام بھی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ عیسیٰ نے اس سے وعدہ کیا تھا جب بھی وہ خود کو تنہا محسوس کرے گا وہ ضرور آئے گا، کیونکہ وہ دونوں بھائی ہیں، مگر پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گیا۔ ماریا خلجی کی موت کی رات وہ اپنے کمرے کی دیوار سے لگ کر بیٹھا رہا، پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔
اس کی آنکھیں بند تھیں، کانوں میں بین کی آوازیں گونج رہی تھیں اور وہ تنہا اس تاریک کمرے میں سے سکتا رہا مگر عیسیٰ نہیں آیا۔ وہ وعدہ خلاف تھا، ایک وعدے کو نبھانے کے لیے اس نے دوسرا وعدہ توڑا تھا۔ عیسیٰ خلجی بے ایمان نکلا تھا اور کوئی بھی بے ایمان اس کا بھائی کیسے ہو سکتا تھا؟ اس رات کے بعد سے حجاج یوسف زندانی کا دل بھی بدل گیا۔ اس رات حجاج نے 2 لوگوں کی موت کا ماتم منایا تھا، ایک ماریہ خلجی اور دوسرا عیسیٰ خلجی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ دور افق پہ سورج چمک رہا تھا، سامنے سمندر ہی سمندر تھا، شانت سمندر، گہرا سمندر، خوفناک سمندر۔ بس گاڑی یہیں روک دو، میں خود سڑک پار کر لوں گی، کایا نے اپارٹمنٹ کے سامنے موجود بس اسٹینڈ پہ گاڑی رکواتے ہوئے کہا۔ الف نے گاڑی کا شیشہ نیچے گراتے ہوئے سر اٹھا کر سامنے کھڑی عالی شان عمارت کو اچنبے سے دیکھا۔ تم یہاں کب شفٹ ہوئی؟ اس کے سوال پر کایا نے محظوظ سی مسکراہٹ دی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ الف کو لگا دال میں کچھ کالا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گاڑی سے اتری۔ بتاؤ نا، اتنا سسپینس کیوں بڑھا رہی ہو؟ وہ زچ ہوئی۔ دروازے تک ساتھ چلو، بتاتی ہوں، کایا نے اس کے بازوؤں میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے کہا۔ اس طرح اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ الف کے گارڈز نے بھی ان کی پیروی کی مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پیچھے آنے سے روک دیا۔ وہ کایا سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی تھی۔ سڑک پہ خلاف توقع آج گاڑیاں کم تھیں۔ وہ دونوں آرام سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے مخالف سڑک پہ آ گئے۔ اب بتاؤ، تم یہاں کب شفٹ ہوئیں؟ اب وہ بلڈنگ کے نیچے سروس روڈ کے بالکل کنارے پر آمنے سامنے یوں کھڑے تھے کہ الف کی پشت سڑک کی جانب تھی۔ بس پچھلے مہینے، کایا نے ایک نظر الف کے عقب میں ڈالتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اور یہ پرتعیش اپارٹمنٹ کہاں سے آیا؟ الف نے سرسری سے انداز میں پلٹ کر مخالف سڑک پہ کھڑے اپنے گارڈز کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں انہی کی سمت دیکھ رہے تھے۔ بس سمجھ لو تمہاری طرح میرا بھی جیک پاٹ لگ گیا، اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ الف خفا ہوئی۔ کیوں، تم میری اماں ہو جو تمہیں بتاؤں؟ کایا نے اٹھلا کر کہا۔ اس کے جواب پر الف کے منہ کا زاویہ بگڑا۔ تم جیسی دوست پالنے سے بہتر ہے بندہ ایک کتا پال لے، کم از کم وہ وفادار تو ہو۔ کیا کہا تم نے؟ کایا مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کرتی ہوئی آگے بڑھی اور اسے زور سے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ دھکا غیر متوقع تھا۔ وقت لمحے بھر کے لیے رکا تھا۔ الف کا توازن بگڑا۔ اسے سنبھالنے کی بجائے کایا نے ایک قدم پیچھے کھینچا اور اس لمحے وقت آگے نہیں بڑھا مگر ایک سرخ رنگ کی کار بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، ہوا کو چیرتی، راستوں سے بغاوت کرتی۔ یہ دیکھ کر مخالف سڑک پہ کھڑے گارڈز فوراً حرکت میں آئے تھے۔ وہ مخالف سڑک کی جانب بھاگے مگر گاڑی کی رفتار ان سے بھی زیادہ تیز تھی۔ الف سڑک پہ تقریباً گرنے والی تھی جب ہواؤں نے رخ بدلا۔ کسی نے بساط پلٹی، ازل سے ابد تک جیسے پوری کایا ہی پلٹ گئی۔ کسی نامعلوم شخص نے اسے کلائی سے بھینچ کر واپس زندگی کی جانب کھینچا تھا۔ وہ شخص کی جان تھی، وہ اپنی جان جاتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ عین اسی وقت وہ سرخ رنگ کی گاڑی زن سے وہاں سے گزری تھی اور موت کو مات ہوئی تھی، بہت بری مات۔ دھیان سے لڑکی، ورنہ بھی گاڑی کچل دیتی تمہیں۔ وہ شخص غصے سے بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گیا۔ سب کچھ بہت جلدی اور غیر متوقع انداز میں ہوا تھا۔ چند سیکنڈز لگے تھے الف کو اس پورے واقعے کو پروسیس کرنے میں۔ الف تم ٹھیک ہو؟ کایا نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ الف کی آنکھوں میں ایک بہت عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ دل و دماغ میں اس لمحے بہت کچھ چل رہا تھا۔ اگر وہ شخص وقت پہ اسے نہ کھینچتا تو کیا ہو سکتا تھا؟ خود کو کمپوز کرتے ہوئے الف نے طائرانہ نگاہ اطراف پہ ڈالی۔ وہ شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے اس کی جان بچائی تھی مگر وہ جا چکا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ہوا کی طرح آیا تھا اور سیکنڈز کی رفتار میں غائب بھی ہو گیا تھا۔ ان سب کی نظروں سے دور وہ سرخ گاڑی دور سڑک کنارے رک چکی تھی۔ پائتھن نے بیک ویو مرر میں الف کو گارڈز کے حصار میں گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا اور مشتعل انداز میں اس نے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا تھا۔ شٹ! وہ زیر لب چیخا۔ گاڑی گھر کے راستے پہ فراٹے بھر رہی تھی اور الف خاموشی سے پچھلی نشست پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دماغ میں بہت سے خیالات گردش کر رہے ہیں۔ اس کے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ بار بار آنکھوں کی پتلیوں پہ وہی منظر چل رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا جب گاڑی مینشن کے کشادہ پورچ میں داخل ہوئی۔ دوسرے ملازم نے الف کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ کر گہری سانس اندر پھیپھڑوں میں اتاری اور گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ اب کافی نارمل نظر آ رہی تھی یا شاید لگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میم؟ وہ اندر جانے لگی جب اس کے باڈی گارڈ نے اسے پیچھے سے مخاطب کیا۔ یس؟ اس کا باڈی گارڈ کافی پریشان دکھائی دیتا تھا۔ پلیز میم، آج کی واقعے کے بارے میں باس کو مت بتائیے گا۔ 6 فٹ 2 انچ کے ہٹے کٹے باڈی گارڈ کے ماتھے پہ شکنی تھی اور آنکھوں میں بے پناہ خوف۔ الف کو یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی۔ کیوں؟ اس نے استفسار سے بھری آنکھوں کو سکوڑ کر دونوں باڈی گارڈز کو باری باری دیکھا مگر جواب دینے کی بجائے دونوں نے خاموشی سے گردنیں جھکا دیں۔
جواب کافی متوقع تھا۔ حجاج کو علم ہو جاتا کہ آج کیا ہوا ہے تو نتیجہ اخذ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آپ دونوں بے فکر ہو جائیں، میں حجاج کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا جواب سن کر دونوں کافی پرسکون سے ہو گئے۔ وہ اندر جانے کے لیے پلٹی، آگے سے دروازہ کھلا، وہ حجاج تھا۔ دونوں کی نظریں براہ راست ملیں، وہ ہڑبڑی میں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا سب کچھ؟ الف کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس نے بنا کچھ کہے سنے آگے بڑھ کر الف کو سیدھا اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اپنے حصار کو مزید تنگ کرتے ہوئے حجاج نے سرگوشی میں استفسار کیا۔ الف کی شکل اس لمحے دیکھنے لائق تھی۔ اس اچانک افتاد پر اس کے تو جیسے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے جھجک کر کہا۔ حجاج نے بس ایک لمحے کے لیے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے ماتھے کو رغبت سے چوم رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اسے گلے سے لگایا تھا۔ الف تو مٹی کا مجسمہ تھی، اس کے لمس پہ ڈھیر ہو گئی۔ اسے حجاج کی دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا حجاج، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی حجاج کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں، بس ایک خیال آ گیا تھا من میں۔ آواز مدھم اور گہری تھی۔ وہ اب سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسا خیال؟ تمہاری زدائی کا خیال۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا۔ اس کے جواب سے زیادہ الف کو اس کے لہجے کی لرزش نے حیران کیا تھا۔ بس ایک خیال ہی تو تھا۔ ایک خیال نے حجاج کی حالت زیر کر دی تھی۔ الف کو اپنے اندر کچھ گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے پہلو میں گرے ہاتھ حجاج کی پشت پہ جا ٹھہرے۔ وہاں موجود تمام ملازمین کی نظریں زمین پر تھیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کے انہیں دیکھ بھی لیتا۔ فضا میں غیر معمولی سا سناٹا چھا گیا۔ وہ چند لمحے یوں ہی آنکھیں موند کر ایک دوسرے کی باہوں میں قید ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شور سنتے رہے۔ خیال سے حقیقت، حقیقت سے خیال، وقت سرکا۔ حجاج سنبھلا تو الف نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، چہرے پہ جھولتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ خاموشی ایک بار پھر دونوں کے درمیان راستہ بناتی حائل ہوئی۔ ایک پل کے لیے سب کچھ آکورڈ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہیں خیال آیا کہ وہ بنا کسی مقصد کے ہی یہاں کھڑی ہے۔ حجاج اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے تاثرات بھانپتے ہوئے وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا تو الف کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی، مگر حجاج اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کے جاتے ہی اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے دونوں باڈی گارڈز کو باری باری دیکھا۔ دوزخ دیکھی ہے کبھی؟ سگار کے سے سگار نکالتے ہوئے اس نے سرسری سے انداز میں دونوں سے سوال کیا۔ اس کے سوال پر دونوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سوال کا جواب تو آسان تھا، مگر نہ الفاظوں نے ساتھ دیا نہ دل کی ہمت ہوئی۔ ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ حجاج سگار ہونٹوں کے درمیان دباتے ہوئے طنزیہ مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، اب دیکھ لینا۔ دونوں نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے اس کا حکم پتھر کی لکیر کی مانے تھا، اٹل اور حتمی۔ حجاج نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ اس کا ہر اشارہ پہچانتے تھے۔ اگلے ہی لمحے گارڈز ان دونوں کو جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے بیرونی برآمدے سے ملحقہ سیڑھی کے راستے سے بیسمنٹ میں لے گئے۔ اس پورے مینشن میں ایک ہی تو کمرہ تھا جو حجاج کا پسندیدہ تھا، اور وہ تھا ٹارچر روم، جہاں وہ انسان کی روح کو دھیرے دھیرے اذیت کی بھٹی میں سلگاتا تھا۔ لوگ ٹھیک کہتے تھے اس کے بارے میں، وہ بندہ مارنے سے پہلے بالکل بھی نہیں سوچتا تھا، سوائے اس کے کہ اسے مارنا کیسے ہے۔ لوکا کو فوراً میرے پاس بھیجو، سگار سلگاتے ہوئے اس نے بٹلر کو حکم دیا۔ باس، لوکا سر یہاں موجود نہیں ہے، کسی ضروری کام سے باہر گئے ہیں۔ کتنی دیر پہلے گیا تھا؟ کافی وقت ہو گیا باس، بٹلر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی آئے اسے میرے پاس بھیجو۔ سگار کا دھواں ہوا میں تحلیل کرتے ہوئے اوپر سوچ لہجے میں بولا۔ الف نے آج کے دن کا آغاز بوجھل دل کے ساتھ کیا تھا۔ وہ رات بھر بستر پہ کروٹیں بدلتی رہی، مگر نیند کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹا کر وہ ننگے پاؤں زمین پر رکھے کچھ دیر خالی ذہن کے ساتھ اپنا چہرہ مسلتی رہی۔ پس منظر میں اب بھی وہی واقعہ چل رہا تھا۔ اس کی سوئی اس ایک شخص پہ اٹک گئی تھی جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اسے دماغ سے نکالنے کے لیے بھی کچھ وقت لگنا تھا۔ اس کے سر میں اتنا درد تھا کہ اس کا بستر چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر بادل نخواستہ وہ اٹھی اور نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی، اور اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ دیوار کی آئینے کے سامنے کھڑی ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل تیار دکھائی دے رہی تھی۔ آج اس نے خاکستری رنگ کا جمپ سوٹ پہنا ہوا تھا اور بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں قید کر رکھا تھا۔ گالوں پر گلابی رنگ کا ٹینٹ لگاتے آج اس نے ہیلز کی بجائے سنیکرز پہننے پر ہی اکتفا کیا۔ کل رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، اس لیے ناشتے کے لیے رکنے کی بجائے وہ سیدھا ہاسپٹل کے لیے نکلنے لگی، مگر ہاؤس کیپر نے اسے حجاج کا پیغام دیا کہ وہ نیچے اس کا وراندہ میں انتظار کر رہا ہے۔ اس نے کلائی پہ بندی گھڑی کی جانب دیکھا۔ وہ پہلی آدھا گھنٹہ لیٹ تھی، مگر اس کی بات وہ ٹال نہیں سکتی تھی، اس لیے لیٹ ہونے کے باوجود وہ رک گئی۔ سوئمنگ پول سے منسلک یہ وراندہ کافی کشادہ اور خوبصورت دکھائی دیتا تھا،
جہاں 4 بندوں کے لیے درمیانے سائز کا ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا۔ وراندہ خوبصورت رنگ برنگی پھولوں، سرسبز پودوں اور فینسی لائٹ سے مزین تھا۔ ہلکی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اور سورج کی نرم گرم شعائیں ماحول کو مزید رومانوی احساس بخش رہی تھیں۔ گڈ مارننگ میم، وہ لوکا تھا جس نے اسے خوشگوار انداز میں گریٹ کیا تھا۔ جواباً اس نے بھی مسکرا کر سر کے اشارے سے جواب دیا، واہ آج سورج مغرب سے نکلا ہے۔ حجاج کہاں ہے؟ اسے وہاں موجود نہ پا کر الف نے لوکا سے استفسار کیا۔ باس کچن میں آپ کے لیے بریک فاسٹ بنا رہے ہیں۔ یہ سن کر پہلی بار اس کے چہرے پر گہری اور میں نے خیسی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ہاؤس کیپر نے مسکرا کر الف کے لیے سربراہی کرسی کھینچی تو اس نے استفسار بھری نظروں سے ہاؤس کیپر کو دیکھا۔ یہ جگہ تو حجاج کی ہے، اور حجاج بھی تو تمہارا ہے۔ الف نے اس کی آواز کے تعاقب میں پول کی انٹرنس کی جانب دیکھا۔ حجاج کر کے بالکل رف سے ہولیے میں سفید ایپرن پہنے بٹلر کی طرح ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اسی کی سمت آ رہا تھا۔ الف نے اسے سر سے پاؤں تک اچنبے سے دیکھا، ماتھے پہ بکھرے بال، الجھا سلجھا سا انداز، وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ حجاج تمہارا، حجاج کا دل تمہارا، اس کی زندگی تمہاری، اب تمہارے سوا میرا کچھ بھی نہیں، پھر یہ جگہ میری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے متبسم لہجے میں قدرے سنجیدگی سے کہا۔ اپنے جذبوں کا برملا اظہار کرنے کا موقع وہ کبھی بھی نہیں گنواتا تھا۔ حجاج کو پسند تھا اپنی محبت کا اظہار کرنا، پھر چاہے وہ لفظوں میں ہو یا اپنے اعمال کے ذریعے ہو۔ اسی لیے جب کبھی تم یہ سنو یا دیکھو کہ فلاں مرد نے اپنی من پسند عورت کے لیے کچھ ایسا کیا ہے جو عام طور پر مرد کسی کے لیے نہیں کرتے، تو حیران نہیں ہونا، کیونکہ کوئی مرد تب ہی کسی عورت سے ڈنکی کی چوٹ پر اپنی محبت کا برملا اظہار کرتا ہے جب وہ اس عورت سے پوری شدت سے ٹوٹ کر عشق کرتا ہو، جس کے لیے وہ مر سکتا ہو اور مار بھی سکتا ہو۔ باتیں تو بہت کرتے ہو تم، کچھ کر کے دکھاؤ تو یقین بھی آئے۔ اترا کر سرسری انداز میں سربراہی کرسی پر بیٹھتی ہوئی اس نے سر جھٹکا۔ اس کے انداز پر حجاج نے اسے وارفتگی سے دیکھا تھا۔ کسی بھی مرد کا دل تسخیر کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اسے ایک ایسی عورت سے نواز دیا جائے جو اپنی قدر و قیمت سے واقف ہو، جو ایک مضبوط اور مستحکم کردار کی عورت ہو، جس میں خود کو منوانے کا گودا ہو، جس کا معیار عام عورتوں سے اونچا اور خاص ہو، کیونکہ جب عورت اپنے معیار کو دوسروں سے اوپر رکھتی ہے تو وہ دنیا کی نظروں میں معتبر ہو جاتی ہے۔ یہ عورتیں خاص ہوتی ہیں، خاص مردوں کے لیے ہی تشکیل دی جاتی ہیں۔ کوئی بھی بے وزن انسان اس کے معیار تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر حجاج جیسے شخص نے اپنے دل کو الف کے لیے جھکایا تھا تو وہ اس عزت کی مستحق تھی، کیونکہ وہ خاص تھی اور اس بات سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ میں کان کی بالکل بھی کچی نہیں، ورنہ تمہاری ان باتوں پر اپنا دل ضرور ہار دیتی۔ حجاج نے مسکرا کر نچلا لب دانتوں تلے دبایا، ٹیبل پہ ہتھیلی جمائے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے ذرا سا جھکا۔ یہ بات آپ مجھے دوسری بار بتا رہی ہیں مدام، مگر سنی تو آپ نے ایک بار بھی نہیں؟ کیا شان بے نیازی تھی۔ کہیے ملکہ حجاج، میں سن رہا ہوں۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہمتن گوش ہوا۔ ہاؤس کیپر ٹیبل پہ حجاج کے بنائی ہوئے ناشتے کے لوازمات رکھنے لگی۔ پہلے تم پرومس کرو کہ تم منع نہیں کرو گے، وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں تمہیں منع کر سکتا ہوں بھلا؟ اس نے قربت سے اس کی جھکی نظریں اور چہرے کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں مان اور یقین تھا۔ ایسی کون سی شے تھی جو الف مانگتی اور حجاج لا کر اس کے قدموں میں نہ رکھتا؟ بس جنت اس کی دسترس میں نہیں تھی، ورنہ وہ بھی الف کی جھولی میں ڈال دیتا۔ مجھے ایک پیٹ چاہیے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد الف نے بڑے احتیاط اور تامل سے کہا تو وہ مسکرایا۔ بس اتنی سی فرمائش؟ اگر تم پرامس نہیں بھی لیتی تب بھی میں منع نہیں کرتا۔ وہ نیپکن کھول کر اپنی گود میں رکھ رہا تھا، مگر الف اب بھی سہمے سے انداز میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کی فرمائش آج کی آج ہی پوری کر دی جائے گی مدام۔ لوکا آپ کو کیٹس کی تصویریں واٹس ایپ کر دے گا، اپنی مرضی کی کیٹ پسند کر لینا۔ اس کی بات سن کر الف کا چہرہ ایک دم سے بجھ گیا۔ حجاج بڑا سہما ہوا انداز تھا۔ مجھے کیٹ نہیں چاہیے۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اوہ سوری، مجھے لگا تمہیں کتوں سے ڈر لگتا ہوگا۔ آنکھیں سے کوڑ کے اسے بغور دیکھا۔ وہ کافی نروس لگ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی فرمائش بھی نہیں تھی جو وہ اتنی ٹینس دکھائی دے رہی تھی۔ خیر تم بتاؤ کون سی نسل کا حجاج کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی الف نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کتا بھی نہیں چاہیے، اس نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ حجاج اس کے تاثرات دیکھ کر کنفیوز ہو گیا۔ پھر کیا چاہیے؟ الف کی پیشانی پر بکھری شکنیں مزید گہری ہوئیں۔ مجھے گدھے کے بچے بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ ایک دم پول ایریا میں سناٹا چھا گیا۔ وہ سنہری آنکھوں کو معصومیت سے سکوڑے حجاج کو پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ حجاج کئی ثانیے تک کچھ بول بھی نہ سکا، بس اسے ہونکوں کی طرح دیکھتا رہا۔ لوکا نے بڑی کٹھنائی سے اپنی ہنسی کو ضبط کیا تھا۔ تمہیں گدھے کے بچے کیوٹ لگتے ہیں؟ لہجے میں حیرت، صدمہ، دکھ، درد سب درایا تھا۔ الف نے جواباً آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ حجاج کو لگا اس کے کانوں میں کسی نے دھماکہ کر دیا ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹ کر باہر آنے والی تھیں۔
الف سامنے سے ایسی کسی رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ حجاز نے آنکھیں میچ کر گہری سانس لی۔ الف کو گدھے کے بچے پسند تھے۔ یہ صدمہ اس کا دل کیسے برداشت کرنے والا تھا، یہ وہ بعد میں سوچتا، کیونکہ اس وقت بات گھر میں گدھا لانے کی ہو رہی تھی۔ اس نے مر کر بھی نہیں سوچا تھا کہ محبت اس کا ایسے بھی امتحان لے سکتی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اس وقت وہ کافی صدمے میں دکھائی دے رہا تھا۔ بن مانگے تم نے اتنا کچھ دے دیا، اب پیار سے مانگ رہی ہوں تو ایک گدھے کا بچہ لا کر نہیں دے سکتے؟ سیاہ گھنگور پلکوں کو معصومیت سے جھپکا کر اس نے حجاز کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی ننجا ٹیکنیک اپنائی۔ بڑا معصومانہ حربہ تھا جو کارآمد ثابت ہوا۔ ایسے مانگو گی تو حجاز اپنی جان بھی دے دے گا، پھر گدھا اور اس کا بچہ کیا چیز ہے؟ وہ تو جیسے الف کے آگے جھکنا خود پر فرض کر بیٹھا تھا، ہر بار کی طرح اس کے آگے ہتھیار ڈالے جا چکے تھے۔ الف گردن پیچھے پھینک کر ہنسنے لگی۔ یہ کیا دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے؟ لوکا نے افسوس سے سر جھکا کر اپنی پیشانی کھجائی۔ ہنسی روکنے کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے پھٹنے والے تھے۔ کون اعتبار کرتا اس شخص کی باتیں سن کر جس نے کل کی تاریخ میں 3 لوگوں کو اس فانی دنیا سے رخصت کیا تھا۔ اچھا جی، تو ایپیسوڈ نمبر 7 کو ہم یہاں پر سٹاپ لگاتے ہیں۔ اس کی 3 ایپیسوڈز مزید آئیں گی، یا پھر شاید 2 آئیں یا پھر 3 آئیں، چلیں جتنی بھی آئیں گی مزہ آ رہا ہے مجھے تو۔ یہ چھوٹی چھوٹے کیوٹ سے جو مومنٹس ہیں نا، اچھے ہیں، یہ بڑے خوبصورتی سے لکھے گئے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آگے کیا ہوگا؟ اور وہ کون سا بندہ تھا؟ یہ وہی بندہ تھا نا وہ جو کرتا ہے اس کو سٹاک کرتا ہے نا؟ یہ وہی بندہ تھا، لیکن اس کے بارے میں زیادہ بات ابھی تک نہیں ہوئی۔ یہ کون ہے بندہ؟ نکل کے سامنے آ ذرا تصویر سے، تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور یہ پائتھن بھی کوئی اتنا بڑا گیمر نہیں ہے، اس کو مارنے کی اتنی فضول ٹیکنیک انہوں نے اپنائی ہے کوئی، پر انہوں نے ایکسیڈنٹ دکھانا ہوگا نا تاکہ بچت ہو جائے کایا کی۔ یہ بھی صحیح ہے، چلیں دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔